بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اے پی ورس میں خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کو وہی لوگ حاصل کر پاتے ہیں جو اس کے بندوں سے محبت کرتے ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور اللہ عز و جل کی آزمائش پر پورا اترتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے سے جو محبت ہوتی ہے نا، وہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو پسند کرنے لگا ہے؟ ایک یہ کہ بندہ یہ پسند کرے کہ اللہ کو کیا پسند ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ کو کیسا بندہ پسند آتا ہے۔ اللہ کو وہ بندے پسند ہیں، ایک وہ جنہیں اللہ ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اخلاق کو ایسے ہی تقسیم فرماتے ہیں جس طرح رزق کو تقسیم فرماتے ہیں۔ مال تو اللہ انہیں بھی دیتے ہیں جنہیں پسند کرتے ہیں، اور انہیں بھی دیتے ہیں جنہیں ناپسند کرتے ہیں، لیکن ایمان کی دولت اللہ صرف انہی لوگوں کو دیتے ہیں جنہیں وہ پسند کرتے ہیں۔ ایمان کی دولت جسے مل جائے، سمجھو وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ ہے، اللہ نے اسے اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری یہ نشانی بیان کی ہے، اللہ عز و جل جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، جسے اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، اسے دنیا سے اس طرح بچا لیتے ہیں جس طرح سے تم میں سے ہر ایک بیمار کو پانی سے بچاتے ہیں۔ اللہ دنیا سے کیسے بچاتا ہے؟ اسے دنیا کی رنگینیوں کی محبت سے، کہ وہ آخرت پہ یقین رکھتا ہے، دنیا کی رنگینیوں پہ یقین نہیں رکھتا، وہ آخرت کو اپنی حقیقی زندگی سمجھتا ہے، دنیا کے کسی بھی کام کو حرف آخر نہیں سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے زندگی وہی ہے جو آخرت کی ہے، وہ دنیا کے طور طریقوں پر یقین نہیں رکھتا ہے، تو وہ اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے اپنے اعمال پر توجہ دیتا ہے، دنیا کے بنائے گئے اصول و ضوابط کے پیچھے اپنے آپ کو نہیں لگاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے دنیا گزارنے کا جو دستور دیا ہے وہ کیا ہے، وہ دستور قرآن اور حدیث ہے، اور وہ بس اسی پہ چلتا ہے۔ تیسرا یہ کہ جس سے اللہ عز و جل انسان سے محبت فرماتے ہیں، اور وہ کیا ہے جس کو آج کل لوگ ذرا مشکل سے مانتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جس کو اللہ پسند کرتے ہیں اس کے اوپر آزمائش ڈالی جاتی ہے، وہ آزمائش میں آ جاتا ہے، کبھی بیماری کی آزمائش، کبھی بے روزگاری کی آزمائش، کبھی کوئی فکر، کبھی کوئی غم، کبھی کوئی مالی نقصان، کبھی کوئی جانی نقصان کی آزمائش۔ اللہ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کی آزمائش کرتے ہیں۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کیا لوگوں کو یہ گمان ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ وہ ایمان لائے تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، ان کا تو ابھی امتحان ہی نہیں ہوا۔ اللہ نے یہ جاننا ہے کون ہے سچے اپنی محبت کے دعوے میں، اور کون ہے جو صرف جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑی باتیں کرتے ہیں، آپ کو اتنی سزائیں کیوں ملی؟ آپ تو توحید بیان کرتے ہو۔ تو انہوں نے مسکرا کر کہا، آپ بھی تو بازار جا کر مٹی کا برتن لے کر اسے کھٹکھٹا کر دیکھتے ہو کہ وہ صحیح ہے یا نہیں، تو اللہ عز و جل نے بھی میرے ایمان کو چیک کیا اور اسے میں پسند آیا۔ جب تم برتن خریدتے وقت برتن کو چیک کرتے ہو، اسی طرح اللہ نے مجھے اپنا محبوب بندہ بنانے کے لیے مجھے چیک کیا ہے۔ اس میں کیسا پریشان اور کیسا فکر مند ہونا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جتنے بڑی آزمائش ہوتی ہے، اللہ عز و جل اتنا ہی بڑا انعام دیتے ہیں۔ اللہ جب کسی قوم سے محبت کرتے ہیں تو اس کی آزمائش کرتے ہیں، اگر وہ اللہ کی رضا میں راضی ہو جائے تو پھر اللہ اسے آزمائش کے بعد اپنی رضا سے نوازتے ہیں، اور جو اللہ کی آزمائش پر ناراضگی کا اظہار کرتا ہے تو اسے پھر اللہ کی ناراضگی ہی ملتی ہے، اللہ اس سے پھر راضی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہ آزمائش اللہ کی ہی طرف سے ہے۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ جس سے بندہ یہ جان سکے کہ وہ اللہ کا محبوب بن گیا ہے، اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان میں اس بندے کی مقبولیت میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ عز و جل جب کسی سے محبت کرتے ہیں، اللہ عز و جل کو جب کوئی بندہ پسند آ جاتا ہے تو اللہ جبریل کو آواز دیتے ہیں، تو پھر آسمانوں میں زلزلہ آ جاتا ہے، سب فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، اللہ کے حکم سے سب سے پہلے جبرائیل ہوش میں آتے ہیں،
تو پھر اللہ عز و جل جبرائیل سے کہتے ہیں، جبرائیل کہتے ہیں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ پھر وہ خود ہی کہتے ہیں کہ اللہ عز و جلال تو حق ہی کہتے ہیں۔ اللہ عز و جل سب سے پہلے اطلاع دیتا ہے تو جبرائیل کو کہ یہ بندہ میرا محبوب ہے، تم بھی اسے اپنا محبوب بناؤ، محبت کرو۔ اس سے پھر جبرائیل اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ پھر جبرائیل آسمان کے دوسرے فرشتوں کو بتاتے ہیں، پھر آسمان کے تمام فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ کتنے فرشتے ہیں اس کا اندازہ ہم تم نہیں لگا سکتے، نہ ہی ایسا کوئی نظام آیا ہے اور نہ ہی آئے گا جس سے ہم اس کی کیلکولیشن کر سکیں، کیونکہ جو بیت اللہ ہے اس کے اوپر آسمان پہ ایک بیت المعمور بھی ہے۔ حدیث میں ہے اس بیت المعمور کا جو فرشتہ ایک دفعہ طواف کر لیتا ہے قیامت تک اس کی باری دوبارہ نہیں آئے گی۔ کتنی ہی فرشتوں کی تعداد ہے، میری اور آپ کی عقل اس تک سفر نہیں کر سکتی۔ یہ سب اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ جو بندہ اللہ کا محبوب ہو، جبرائیل کا محبوب ہو، تمام فرشتوں کا محبوب ہو، آسمانی مخلوق کا محبوب ہو، تو اس سے زمین پر موجود مخلوق بھی محبت کرنے لگتی ہے۔ اگر تم نے ان تمام باتوں پر عمل کیا ہے تو پھر جانتے ہو اللہ تم کو اپنا محبوب بناتا ہے، کیونکہ تم نے آزمائش کو ہنس کر گزارا ہے، کیونکہ تم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا ہے، تم نے اپنے یقین کو کمزور نہیں ہونے دیا ہے، کیونکہ تمہیں یقین تھا دعاؤں کی قبولیت کا، اور تمہیں یقین ہے معجزے بھی ہوتے ہیں۔ ہمارا اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا اصل شان نہیں، بلکہ اصل شان یہ ہے کہ رب کائنات ہم سے پیار کریں، لہٰذا ہمیں کامیابی و نجات، نیک بختی، سعادت و بھلائی اور دنیا اور آخرت میں قبولیت بھی ملے گی اور کامیابی بھی۔ اللہ کا محبوب بندہ بننا ہے تو اللہ پہ ایمان پختہ کر لو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب سمجھ لو، اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ گے۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں۔ شکریہ۔